الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، کل ہم نے 15ویں تراویح میں یہ 18واں پارہ آدھا اور 19ویں کا پہلا ثلاثہ ہم نے سنا۔ اس کے اہم مضامین کا خلاصہ سماعت فرما لیجیے۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 21 میں فرمایا، اے ایمان والو، شیطان کے قدم بقدم نہ چلو۔ جو شخص شیطان کے نقش قدم پہ چلتا ہے تو شیطان تو بے حیائی برائی کا حکم دیتا ہے۔ آیت نمبر 22 میں رشتہ داروں اور مسکینوں کی دل آزاری کے سبب ان پر خرچ کرنے سے ہاتھ نہ روکنے، ان کو معاف کرنے اور درگزر کرنے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 23 میں پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پہ بدکاری کی تہمت لگانے والوں کے لیے دنیا و آخرت میں لعنت اور بہت بڑے عذاب کا بیان ہوا۔ جس دن ان کے خلاف ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ دنیا میں کیا کرتے رہے۔ آیت نمبر 26 میں فرمایا، بری باتیں برے لوگوں کے لیے اور برے لوگ بری باتوں کے لیے ہیں، اچھی باتیں اچھے لوگوں کے لیے اور اچھے لوگ اچھی باتوں کے لیے ہیں۔ آیت نمبر 27 میں فرمایا، مسلمانوں کے لیے ایک دوسرے کے گھروں میں بلا اجازت داخل ہونا یہ منع ہے۔ اجازت لے کے گھروں میں جاؤ اور سلام کرو، پھر گھر میں داخل ہو۔ اور اگر کوئی کسی گھر میں جا کے اجازت لے اور وہ کہے کہ واپس چلے جاؤ تو ناراض ہوئے بغیر واپس آ جاؤ، یا اگر جواب نہ آئے 3 دفعہ دستک دو، جواب نہیں آیا واپس آ جاؤ۔ پھر فرمایا کہ اگر کسی کے گھر میں رہائش نہ ہو، صرف سامان پڑا ہے، تو پھر آپ کو وہاں پہ داخل ہونے کی اجازت ہے، بلا اجازت بھی، جیسے پبلک مقامات ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 30 میں فرمایا، مسلمان مردوں کو حکم دیا کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت رکھو، نگاہوں کو جھکا کے رکھو، شرمگاہوں کی حفاظت رکھو۔ مسلمان خواتین کو بھی قرآن نے یہی حکم دیا، نگاہوں کو جھکا کے رکھو، شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی زیبائش کو ظاہر نہ کریں، اور جسم کے جس حصے کا پردہ ممکن نہیں، جیسے ہاتھ پیر، اس کے سوا باقی تمام بدن خواتین کو ڈھانپنا چاہیے۔ گریبانوں کو دوپٹوں سے ڈھانپ کے رکھو، اور اپنے خامد، محارم اور نوکروں، کم عمر ناسمجھ بچوں کے سوا اپنا بناؤ سنگار کسی پہ ظاہر نہ کرو۔ اور خواتین کو فرمایا گیا، زمین پر زور سے اپنے پاؤں نہ مارو تاکہ تمہاری مخفی زینت کا اظہار نہ ہو۔ آیت نمبر 32 میں فرمایا، اپنے بے نکاح مردوں اور عورتوں کا نکاح کر دو، اور اپنی باصلاحیت غلام اور باندیوں کا، اگر وہ فقیر ہوں اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی فرما دے گا، اور جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتے وہ اپنی عفت اور پاک دامنی کو برقرار رکھیں۔ آیت نمبر 33 میں اللہ کریم نے فرمایا، مکاتبت کی خواہش رکھنے والے غلاموں سے معاملہ کرنے کا بیان ہے۔ پھر فرمایا، لونڈیوں کو بدکاری پہ مجبور نہ کرو۔ آج کل گدا گری کے ٹھیکے داری سسٹم میں یہی مجبوری کی صورت ہوتی ہے، یعنی جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ ان گدا گروں کو سوال کرنے پہ مجبور کرتے ہیں کہ تم جا کے مانگو اور تمہیں بھی ہم اتنا دیں گے، یہ حرام ہے۔ آیت نمبر 35 میں فرمایا، اللہ آسمانوں و زمینوں کا نور ہے۔ 37 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے گھروں میں اللہ کا ذکر کرنے پر ان مسلمانوں کی تعریف فرمائی جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر کرنے سے، نماز پڑھنے سے، زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتے۔
آیت نمبر 43 میں فرمایا کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ بادلوں کو چلاتا ہے، پھر ان کو باہم جوڑ دیتا ہے، پھر ان کو تہ در تہ کر دیتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان سے بارش ہوتی ہے، اور اللہ آسمانوں کی طرف سے پہاڑوں سے اولے نازل فرماتا ہے، جس پر چاہتا ہے ان اولوں کو برسا دیتا ہے۔ آیت نمبر 45 میں تمام جانوروں کو پانی سے پیدا کرنے اور جانوروں کی مختلف اقسام کا ذکر کر کے اپنی بے مثال خالقیت کا ذکر فرمایا۔ آیت نمبر 47 میں منافقین کی دوہری پالیسی پر تنبیہ فرمائی کہ وہ کہتے ہم اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے اور ہم نے اطاعت کی، پھر جب انہیں اللہ اس کے رسول کی طرف دعوت دی جاتی ہے تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو ایک گروہ اعراض کرنے والا ہوتا ہے، اگر ان کے حق میں فیصلہ ہوتا پھر وہ فرما برداری کرتے۔ آیت نمبر 51 میں فرمایا جو لوگ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور اس کی نافرمانی سے بچے رہتے ہیں وہی لوگ کامیاب ہیں۔ یہ بڑی پیاری آیت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ آیت جوامع الکلم ہے، یعنی الفاظ تھوڑے ہیں لیکن معنی بڑے وسیع ہیں۔ ایک رومی نو مسلم نے اپنے ایمان لانے کا سبب اس آیت کا تمام کتب مقدسہ کی تعلیمات اور احکامات کا جامع ہونا بتایا ہے۔ اس آیت کی وجہ سے رومی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ آیت نمبر 53 میں فرمایا منافق اللہ کی خوب پکی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ وہ جہاد کے لیے ضرور نکلیں گے، آپ کہیے زیادہ قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت کی حقیقت ہمیں معلوم ہے۔ آیت نمبر 55 میں اللہ نے اہل ایمان کو بشارت دی اللہ تمہیں زمین میں ضرور خلافت عطا فرمائے گا اور ضرور بھی ضرور اس دین کو محکم اور مضبوط کر دے گا، تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ کے رسول کی اطاعت پہ ڈٹے رہو، اللہ تمہارے خوف اور پریشانی کو حالت امن و سکون میں بدل دے گا۔ آیت نمبر 58 میں پردے کے احکام کی وضاحت فرمائی کہ تمہارے نوکروں اور نابالغ بچوں کے لیے بھی 3 اوقات میں اجازت حاصل کرنی ضروری ہے۔ نمبر 1 نماز فجر سے پہلے، نمبر 2 ظہر کے وقت جب تم فالتو کپڑے اتار دیتے ہو گھر میں، نمبر 3 عشاء کی نماز کے بعد، اور جب تمہارے بچے بالغ ہو جائیں تو پھر ان کو بھی اجازت طلب کر کے آنا چاہیے۔ آیت نمبر 60 میں فرمایا وہ بوڑھی عورتیں جو نکاح کی امید نہیں رکھتیں ان پہ اضافی پردہ اور حجاب کا اہتمام نہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں، لیکن اگر وہ بھی پردہ کریں تو زیادہ افضل ہے۔ آیت نمبر 61 میں معذور لوگوں اور دیگر مسلمانوں کو اپنے والدین، رشتہ داروں، دوستوں کے گھر سے کھا پی لینے کی اجازت دی گئی، اور اس کے بعد مل کر اکیلے کھانے کی اجازت، اور گھر داخل ہوتے وقت گھر والوں کو سلام کا بیان ہے۔ آیت نمبر 62 میں انتظامی آداب کا بیان فرمایا گیا کہ مومنین صرف وہی ہیں جو اللہ اس کے رسول پر حقیقتاً ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 63 میں بارگاہ رسالت کے آداب گفتگو اور انداز خطاب کا ذکر فرمایا، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی نافرمانی پر مرتب ہونے والے عذاب سے ڈرایا گیا کہ تم رسول پاک کے بلانے کو ایسا قرار نہ دو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ جو لوگ رسول پاک کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں وہ اس سے ڈریں کہ انہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے یا انہیں کوئی دردناک عذاب پہنچ جائے۔ اللہ ہی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اللہ کو تمہارے حال کا خوب علم ہے۔ سورۃ فرقان ہم نے سنی، اس سورت میں توحید، رسالت، جلالت قرآن، رد شرک اور آخرت کے دلائل کا ذکر ہے۔ کافروں کے مقابلے میں ثابت قدم رہنے، نیکوکاروں کی مدح و ستائش اور بدکاروں پہ نزول عذاب کا بیان ہے۔ سورہ فرقان کے شروع میں
اللہ تعالیٰ کی جلالت، توحید، اولاد کی نسبت اور شرک سے برات کا ذکر ہے۔ کفار کے باطل معبودوں کے مخلوق ہونے، اپنے لیے نفع و نقصان کا مالک نہ ہونے اور موت و حیات کا مالک نہ ہونے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 4 میں فرمایا کفار نے قرآن پاک کے کلام الہی ہونے کا انکار کیا اور اسے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا خود ساختہ کلام قرار دیا کہ یہ پچھلے لوگوں کی کسی کہانیاں ہیں، قرآن کے بارے وہ کہتے ہیں۔ کفار مکہ کے اس اعتراض کا بھی ذکر ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ رسول کھانا کھاتے ہیں، بازاروں میں چلتے ہیں، یہ عجیب رسول ہیں، ان کی تائید کے لیے کوئی فرشتہ نازل کیوں نہیں ہوا، کوئی خزانہ اور باغات ان کو کیوں عطا نہیں کیے گئے؟ ٹھیک ہے جی۔ اور انہوں نے حضور کو جادوگر کہا، قیامت کے دن کو جھٹلایا۔ اللہ نے ان کی بے تکی باتوں کا رد کیا، قرآن کو اللہ کا کلام کہا۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ کہ پہلے رسول بھی بشری تقاضوں کے مطابق کھانا کھاتے تھے، ضرورت کے مطابق بازار جاتے تھے، تو فرمایا یہ تمہارا اعتراض لغو ہے۔ آیت نمبر 12 میں کفار کے لیے عذاب جہنم کی سختیوں اور مومنین کے لیے دائمی جنتوں اور اس کی نعمتوں کا بیان ہے۔ 19واں پارہ ہم نے سنا، اس کے شروع میں ایک مرتبہ پھر کفار مکہ کے ناروا مطالبات کا ذکر ہے۔ منکرین آخرت یہ مطالبہ کرتے کہ ہمارے پاس فرشتہ اتر کر آئے یا ہم اللہ کو کھلے عام دیکھ لیں۔ قرآن نے بتایا کہ جس دن کفار ان نشانیوں کو دیکھ لیں گے ان کے لیے برا دن ہوگا۔ قیامت کے دن کفار اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے کہ کاش دنیا میں ہم نے رسولوں سے تعلق رکھا ہوتا۔ آیت نمبر 30 سے قرآن کے کفار کے قرآن پاک کی طرف توجہ نہ کرنے پر اللہ نے اپنے حبیب کو تسلی دی۔ ہر نبی کے ساتھ ایسے ہی ہوا ہے کہ ان کی قوموں نے ان کی تکذیب کی ہے۔ آیت نمبر 32 میں کفار کے اس اعتراض کا ذکر ہوا کہ قرآن یک بار کی پورا قرآن حضور کے اوپر نازل کیوں نہیں کیا گیا؟ تو اللہ نے قرآن کے بالتدریج نزول کی حکمت بیان کی تاکہ وحی کے تسلسل کے ذریعے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم رہے اور حضور کے دل کو سکون و قرار نصیب ہو۔ اس لیے قرآن بالتدریج تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا۔ آیت نمبر 35 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ فرعون کی نافرمانی، قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، اصحاب الرس اور قوم لوط کے تباہ ہونے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 48 میں بارش کے نظام، آسمان سے پاک پانی کے نزول، اس کے ذریعے بنجر زمین کو زرخیز بنانا، سمندروں میں میٹھے اور نمکین پانی کے الگ الگ جاری ہونے اور دیگر انعامات کا ذکر ہے۔ سورہ فرقان کے آخری رکوع میں آسمانوں میں برج بنانے، سورج چاند کی روشنی، نظام لیل و نہار کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل بنانے کا ذکر ہے۔ اور اسی طرح اللہ کریم نے اسی صورت کے آخر میں اپنے خاص بندوں کی صفات کو بیان کیا قرآن میں۔ اللہ کے بندوں کی صفات کون سی ہیں وہ سن لیں۔ زمین پر شرافت متان سے چلنا، راتوں کو اللہ کی عبادت میں گزارنا، عذاب جہنم سے پناہ مانگنا، مال خرچ کرنے میں بخل اور فضول خرچی سے بچنا، میانہ روی اختیار کرنا، شرک، قتل ناحق، زنا، جھوٹی گواہی، بیہودہ مجالس سے بچنا، اللہ کی آیات یاد دلانے پر اندھا بہرا نہ بننا یعنی نصیحت قبول کرنا، اللہ سے نیک اور صالح اولاد کی دعا کرنا۔ اس میں گناہ گاروں کے لیے نہ صرف توبہ کی قبولیت کی نوید ہے بلکہ گناہوں کے بدلے نیکیاں عطا کرنے کی بشارت اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا کیے جانے کا ذکر بھی ہے۔ سورۃ شعراء ہم نے سنی۔ اس صورت میں قرآن پاک کی عظمت، فصاحت و بلاغت، اس کی نظیر سے عجز کے چیلنج کا بیان ہے، کفار کے فرمائشی معجزات کا رد، مختلف انبیاء کرام کی دعوت
اور قوم کے جواب کا ذکر ہے۔ اس صورت کی ابتدا میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کفار کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے رنجیدہ ہونے پر تسلی دی کہ حبیب آپ رنجیدہ نہ ہوں، اگر ہماری مرضی ہوتی تو سب کے سب ایمان لے آتے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم اختیار دے دیں، وہ اپنی مرضی سے ایمان لائے اور اپنی مرضی سے انکار کرے۔ اسی صورت میں اللہ نے ایک مرتبہ پھر موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس جا کر دعوت حق دینے کے حکم کا ذکر فرمایا۔ بشری تقاضوں کے تحت موسیٰ علیہ السلام نے خدشات کا ذکر کیا۔ فرعون کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کا احساس جتانے کا ذکر ہے۔ فرعون نے دعوت توحید کے جواب میں کہا کہ رب العالمین کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا حضرت موسیٰ نے کہ وہ آسمانوں اور زمینوں، مشرق و مغرب تمہارے آباء و اجداد کا رب ہے۔ اس مقام پر بھی ایک مرتبہ پھر جادوگروں کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کے معجزات، خاص طور پہ عصا کا اژدہا بننا اور آپ کے غالب آنے کا ذکر ہے۔ پھر جادوگروں کے ایمان لانے، فرعون کی طرف سے قید میں ڈالنے، ہاتھ پاؤں کو مخالف سمت سے کاٹنے، سولی چڑھانے کی دھمکیوں کا بیان ہے۔ پھر اس بات کا بیان ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے گئے، سامنے سمندر تھا، پیچھے فرعون اور اس کے پیروکاروں کا تعاقب۔ اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کی ضرب سے سمندر پھٹ گیا اور بنی اسرائیل بخیر و عافیت سمندر کو عبور کر کے چلے گئے۔ فرعون اس کا پورا لشکر بحر کلزم میں غرق ہو گیا۔ یہ دوبارہ ذکر آیا۔ آیت نمبر 69 میں ایک مرتبہ پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ اپنی قوم کو بتوں کی بے بسی کی جانب متوجہ کرتے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ نے مجھے پیدا کیا، وہی مجھے ہدایت دیتا ہے، وہی مجھے کھلاتا پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں میرا رب مجھے شفا دیتا ہے، وہی میری روح قبض کرنے والا ہے، تو آخرت میں دوبارہ پیدا کرے گا۔ یقین ہے، مجھے یقین ہے قیامت کے دن اللہ میری خطاؤں کو بخش دے گا۔ وہ دعا کرتے ہیں اے پروردگار مجھے صحیح فیصلہ کرنے کی قوت عطا فرما، مجھے نیک بندوں کے ساتھ شامل کر۔ اے اللہ بعد میں آنے والے لوگوں میں میرا ذکر سچائی کے ساتھ جاری فرما، مجھے جنت کا وارث بنا، قیامت کے دن رسوا نہ فرمانا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ آیت نمبر 91 سے متقین اور سرکش لوگوں کے ساتھ ہونے والے سلوک کا بیان ہے اور گمراہ لوگوں کے جہنم میں آپس میں لڑنے اور ہر طرف سے نا امید ہونے اور دنیا میں واپس جا کے ایمان آنے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 105 میں نوح علیہ السلام کی دعوت حق کا ذکر ہے۔ وہ رسول امین تھے۔ سرکش لوگوں نے کہا ہم آپ پر کیسے ایمان لائیں، آپ کے پیروکار تو پسماندہ لوگ ہیں۔ پھر نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے اپنی اور اپنی قوم کے درمیان آخری فیصلے کی دعا مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے پیروکار مومنوں کو کشتی کے ذریعے نجات عطا فرماتا ہے اور سرکش قوم طوفان نوح میں ڈوب جاتی ہے۔ آیت نمبر 124 میں حضرت ہود علیہ السلام ان کی قوم عاد کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر نعمتوں کی فراوانی، چوپایوں، اولاد، نہری باغات کی صورت میں فرمائی۔ انہوں نے مضبوط مکانات، بلند مقامات پر عشرت گاہیں تعمیر کر رکھی تھیں۔ بلا کر نبی کی تکذیب کی بنا پر اس قوم کو ہلاک کر دیا گیا۔ آیت نمبر 141 میں صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کی نافرمانیوں کا ذکر ہے۔ ان پہ بھی رب کریم نے بڑی نعمتیں ان کو عطا کی، میٹھے چشموں، باغات، زرخیز زمینوں کی کثرت تھی، پہاڑوں کو تراش کے وہ مکانات بناتے تھے، لیکن جب انہوں نے ناقۃ اللہ کی اونٹنی جو معجزے کے طور پہ چٹان سے وہ پیدا ہوئی تھی اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالیں تو خدا کا عذاب نازل ہو گیا۔ آیت نمبر 160 میں لوط علیہ السلام ان کی قوم کا ذکر ہے۔ اس قوم کی بدعمالیوں کا ذکر ہے کہ وہ حلال بیویوں کو چھوڑ کر غیر فطری طریقے سے جنسی خواہش کو پورا کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ان کی ہم خیال تھی، بالآخر اللہ نے اس قوم کو بھی تباہ و برباد فرما دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام ان کی قوم کا ذکر ہے۔ یہ لوگ اصحاب الایکہ کہلاتے ہیں۔ یہ لوگ
لین دین کے وقت ناپ تول میں ڈنڈی مارتے تھے قوم شعیب. ان کے سرکشی کا عالم یہ تھا کہ نبی سے کہتے اگر آپ سچے ہیں تو ہم پر آسمان کیوں نہیں پھٹ جاتا. پھر اس قوم پہ عذاب نازل ہوا اور پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی. آیت نمبر 192 میں بتایا قرآن اللہ کا کلام ہے جسے واضح عربی زبان میں جبریل امین محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نازل کیا. ٹھیک ہے جی. اللہ اکبر. حضرت محترم کہتے ہیں قرآن پاک کا مطالعہ کرنے والوں کے لیے غور و فکر کا مقام ہے کہ جن بدعمالیوں کے سبب پچھلی قومیں تباہ ہوئیں آج وہ ساری بد اخلاقیاں ہمارے اندر موجود ہیں. آپ دیکھ لیں جو آپ نے پڑھا، ناپ تول میں کمی کرنا، بدکاریاں کرنا، اللہ کی نافرمانیاں کرنا اور گناہ کرنا، یہ سب گناہ آج حضور کی امت میں موجود. لیکن ہمیں اللہ اس طرح تباہ و برباد نہیں کرتا. ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ حبیب تیری برکت سے تیری امت پہ اجماعی طور پہ میں عذاب نہیں لاؤں گا، پوری قوم کو تباہ و برباد نہیں کروں گا. اس لیے آپ دیکھتے ہیں تھوڑے تھوڑے ہمیں تنبیہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، تکلیفیں آزمائشیں آتی ہیں، لیکن پوری حضور کی امت تباہ و برباد نہیں ہوتی پہلی اقوام کی طرح. یہ حضور کی برکت ہے اور آپ کی دعا کی برکت ہے، ورنہ ہمارے اعمال ان سے اچھے نہیں ہیں. آیت نمبر 218 میں فرمایا حبیب اللہ تعالیٰ عبادت کے وقت آپ کے قیام اور عبادت گزاروں کے درمیان آپ کے سجدوں کو دیکھ رہا ہے. اور اس صورت کی آخری آیات میں مومنین صالحین کا استثناء کر کے شعراء کی گمراہی اور جھوٹ کو بیان فرما دیا. اللہ کریم ہمیں قرآن و حدیث کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.